الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دین کا خلاصہ، دین کی روح، دین کا نچوڑ اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کرنا. ہر وہ بات جو رب العالمین کی ہے اس کو بدی و جان تسلیم کرنا. رب کا حکم جو لینے کا ہو وہ لینا، جو چھوڑنے کا ہو وہ چھوڑنا. جس کو قربان کرنے کا ہو وہ قربان کرنا، اور جس کے لیے قربان کرنے کا حکم ہو اس کے لیے قربان. اگر یہ ہے تو دین ہے، وگرنہ اللہ خیر. اور جب یہ بات کسی میں آ جائے تو اس کی شان مخلوق بیان نہیں کر سکتی. آج عید الاضحیٰ قربانی کا دن. ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو عرش والے رب کے سپرد کیا، اور ان کی زندگی ایسی مثالوں سے لبریز ہے. اور ان کی زندگی ہی میں سے ایک بات، اور بہت ہی بڑی بات، کہ بوڑھا باپ اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے سب کچھ سے دور ہو کر پردیس میں اپنے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیتا، جو بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے.
تو پھر کیا ہے؟ اسلام کا، مسلمانی کا، قربانی کا امتحان ہوتا ہے کہ بوڑھا والد وہ جس کے لیے اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس بڈھے نے کتنی فریادیں کی، ان فریادوں کی قبولیت کے بعد وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کا کام و کاج میں کچھ سہارا بن جائے۔ تو کیا ہوا؟ حکم آیا اس کو چھوڑنا ہے، وہ حکم آیا، انہوں نے کر دیا۔ آج جو قربانی کا دن ہے اس حوالے سے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، بیان کرنا بھی آسان نہیں تو کرنا کس قدر کٹھن ہوگا۔ بوڑھے باپ نے امیدوں کے مرکز، بڑھاپے کے سہارے اس سے پوچھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تجھے ذبح کر رہا۔ بیٹا جو اسی نہج پر ہے، اسی ڈگر پر ہے جس پر بوڑھا باپ تھا، عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے ابا، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر دیں، یقیناً آپ مجھے ان میں سے پائیں گے جو دنیا میں صبر میں مثال بنے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سورہ الصافات میں آیات 99 سے 122 تک رب العالمین نے وہ قصہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس میں سے کچھ بات اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے سنتے سناتے ہیں۔ فلما اسلم، جب باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہوئے، میں نالائق مسلمانی کا دعویٰ اور آپ بھی کرتے، اپنی مسلمانی کو اس باپ، اس عظیم باپ اور عظیم بیٹے کی مسلمانی کے آئینے میں دیکھیں۔ فلما اسلم، اور وہ مسلمانی وہ ہے کہ ان کی مسلمانی کی گواہی عرش والے رب دے۔ جب وہ باپ بیٹا دونوں مسلمان، کیا مطلب؟ حضرات مفسرین نے لکھا اور خوب لکھا، باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، اور بیٹا اللہ کے لیے بوڑھے باپ کے ہاتھوں چھری سے ذبح ہونے کے لیے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو ایک پہلو پہ پچھاڑ دیا، جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے پچھاڑا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جیسا کہ امام احمد کی روایت میں ہے، اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جمرہ وسطیٰ پر پہنچے
کنکریاں مارنے کی 3 جگہ ہیں، اللہ مجھے آپ کو ایمان اور عافیت تمنگری سے بار بار بھارے۔ جمرہ وسطیٰ پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پچھاڑا۔ بیٹے نے کہا ابا جی رک جاؤ، ایسا نہ کرو۔ نہیں ابا جی کفنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو رک جاؤ، جاؤ جا کے خریدار۔ نہیں، قمیض پہن رکھی تھی، میری قمیض اتاریں اور اس کو ذبح کرنے کے بعد میرا کفن بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ذبح کرنے کی تیاری کرتے ہوئے بیٹے کی قمیض کے کفن بن جائے اور تاجنی شروع کی۔ رب ذو جلال، وہاں انقلاب آیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم جو معاملہ تیرے ساتھ کر رہے ہیں تیرے ساتھ خاص نہیں، جو بھی محسن ہے۔ رک جائیے، اللہ کے لیے میں اب لے کے جائیں، محسن کون؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کرتا۔ تو کیا کیا اس سے پہلے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے تمہیں جو امتحانی پرچہ دیا وہ آسان نہ تھا۔ یقیناً یقیناً وہ نہایت کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ، اب بوڑھا باپ بڑھاپے کے سہارے، دعاؤں کا سپرا، امیدوں کا مرکز، اس کو ذبح نہیں کرے گا۔ رب العالمین اپنی جانب سے اعلان کر رہے ہیں ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دی۔ کیا میں آپ ایسے ہیں؟ اللہ کرے عید گزرنے سے پہلے ہم اس ڈگر پر آ جائیں۔ میں آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں، اللہ کی اس طرح غلامی میں آنے سے نہ دنیا بگڑتی ہے نہ آخرت برباد ہوتی ہے۔ دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام ہی کے قصے میں رب ذو جلال نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا وہ سب کچھ نہیں، وہ تو کتابیں ہیں، اشارات سن لیجیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پچھوں میں چھوڑا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کوئی امت ایسی نہیں مگر وہ ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم وہ بن گئے کہ عرش والے رب ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور ایک معنی ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ قیامت تک لوگ ان پر سلام بھیجتے رہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اور یہ بات
جب کوئی مسلمان بن جائے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ جو بھی اپنے آپ کو اپنے رب کا فرمانبردار بنا دے، ہماری سنت اور طریقہ یہی ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، رب کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ دنیا کی ساری ڈگریاں ایک پلڑے میں، رب کی طرف سے یہ ڈگری ایک پلڑے میں، کون سا پلڑا بات؟ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ابراہیم نے ایک بیٹا اپنے رب کی رضا کے لیے ذبح کرنے کی خاطر تیار کیا، ذبح نہیں ہونے دیا، اور بس نہیں، ایک اور بیٹا، اس بیٹے کو بھی محفوظ رکھا، اور اس بیٹے کے ساتھ ایک اور بیٹا بھی عطا کرنے کی بشارت دی۔ اور بیٹا کیسا؟ نبی من الصالحین، تمام انسانیت میں سب سے بلند و بالا اللہ کے نبی، اور وہ بیٹا نبی بننے کی بشارت لے کے آیا۔ اور بس نہیں، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ایک اور بیٹے کی بشارت، اور اس کے ساتھ پوتے کی بشارت بھی یہ تھی۔ ایک بیٹا کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے محفوظ فرمایا، دوسرے بیٹے کی بشارت دی، اور بیٹے کے نبی ہونے کی بشارت دی، اور پوتے کی بھی بشارت دی۔ اور کیا ہوا؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان پر برکتیں نازل کی، اور اسحاق پر۔ اور کیا ہوا؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمایا، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دی۔ مفسرین نے لکھا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہ آیا مگر ابراہیم کی نسل سے، اور کوئی آسمانی کتاب نازل نہ ہوئی مگر ان کی نسل۔ آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے سورہ النساء کی 3 آیات سن کر پہلا خطبہ ختم کریں۔ سورہ النساء آیات 66 سے 68 تک، 66 سے 68۔ اور میری التجا ہے، میں بیان کا حق ادا نہ پہلے کر سکتا ہوں، نہ پہلے کر سکتا تھا، نہ اب کر سکتا ہوں۔ احباب سے اجتماع سے خود جا کے ضرور دیکھ، اور یہ پیغام میرے لیے اور آپ سب کے لیے رب کا لے کے جائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم ان پر یہ فرض کرتے اپنی جانوں کو قتل کرو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یہ دونوں باتیں آسان ہیں یا نہایت کٹھن؟ اپنے آپ کو قتل کرو اور گھروں سے نکل جاؤ، باقی ساری باتیں اس سے چھوٹی ہیں یا بڑی؟ فرمایا ما فعلوه الا قلیل منہم، ان دونوں باتوں پر عمل کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اب اس کے بعد سنیے، اور یہ پہلے خطبہ کی آخری بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا،
ما یوعظون بہ، اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت، میری بات واضح ہو رہی، جواب دیجیے فضل الہی صاحب۔ فرمایا اگر وہ کرتے جو ان کو واعظ کیا گیا تو کیا ہوتا؟ بیڑا غرق ہو جاتا۔ لکان خیر اللہ، رب کی بات مانتے ہوئے اپنی جانوں کو قتل کرنا، اپنے گھروں سے نکل جانا، اگر وہ کر لیتے تو ان کے لیے شاندار ہوتا۔ باقی باتیں اس سے بڑی ہیں، یہ چھوٹی۔ مزید سنیے، نمبر 2، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، ہم پھر ایسے لوگوں کو چھوڑتے تو نہیں، ان کو ثابت قدمی میں بہت مضبوط کر دیتے۔ یا اللہ ہدایت دے دے، نیکی پہ چلیں، رب کی اطاعت کرتے ہوئے مزید نیکیوں کی توفیق عرش والے رب دے۔ کہتے ہیں منی بگڑس منی، اللہ جانے ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن نیکی بگڑس نیکی، نیکی کریں نیکیوں کے دروازے اللہ کھولیں۔ تو فرمایا اگر اپنی جانوں کو قتل کریں اللہ کے حکم کی تعمیر میں، اپنے گھروں سے نکل جائیں، نمبر 1 شاندار ہوتا، نمبر 2 ان کے لیے مضبوطی میں بہت سخت ہوتا، اللہ دین پر چلنا اور آسان کرے۔ تیسرا فائدہ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر ہم انہیں یقیناً اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں، اور جس اجر کو اللہ عظیم کہیں وہ کتنا ہوگا کوئی مخلوق اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا فائدہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو یقیناً ہم ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں۔ خلاصہ حضرات و خواتین، اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنے میں، ان کی ہر بات کو ماننے میں، سمجھ آئے نہ آئے، دل چاہے نہ چاہے، اسی میں خیر ہے دنیا کی بھی اور اسی میں خیر ہے آخرت کی بھی۔ اللہ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو، امت کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ہی کرنے میں ہماری تمام مسائل کے حل کی بنیاد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ پہلی بات سب کے لیے، اور دوسری بات سب کے لیے لیکن خصوصاً اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے کنبے میں جو عظیم الشان واقعہ ہوا، ایسا واقعہ کہ جب تک امت اسلام باقی ہے اور امت اسلام قیامت تک باقی ہے، تو قیامت تک جس واقعے کا احیاء، اس کو زندہ رکھنا امت کے دین کا حصہ ہے۔ اس میں خواتین کا کچھ حصہ ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد ہے۔ میں جو بات سمجھا ہوں
اصل بات رب العالمین کا فضل و کرم. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بہت بڑی شخصیت کے باوجود تنہا نہ تھے. اسماعیل کی اماں، اللہ کی ان سب پر رحمتیں ہوں، وہ گود بھی ایسی تھی کہ جو نکلا اللہ کی رحمت سے جو بات سمجھ آ رہی ہے، اس گود کا کردار بھی بہت زیادہ تھا. اللہ جانے کہاں تک تھا. ایک بات کا خلاصہ سن جائیے اور اندازہ کیجئے کہ وہ حصہ کتنا ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو اور ان کی اماں کو مکہ مکرمہ میں اس جگہ جہاں زمزم ہے اس کے اوپر ٹیلے پہ چھوڑا اور واپس ہو. ام اسماعیل پیچھے سے آواز دیتی ہے، اے ابراہیم، اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو اور ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہو؟ وہاں کچھ بھی نہیں، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز. ابراہیم اپنے آپ کو اور اپنے سب کچھ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے کیا ہوتا ہے وہ مڑ کے دیکھتے بھی نہیں. اللہ جانے کیوں نہیں دیکھتے، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم میں جنبش آ جائے. بی بی نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں، اور جو بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے میں سمجھا ہوں، اللہ کرے غلط نہ ہو، کہ ان کو اپنے کنبے سے بہت پیار تھا، بہت پیار تھا. اب پیارا خامن اور پیارا باپ ایسی جگہ چھوڑے اور چیخنے چلانے پہ مڑ کے بھی نہ دیکھے. خاتون نے سوچا کہ اس کے پس منظر میں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. خود ہی عرض کیا، اللہ امرک بہذا، آپ نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام بولے نعم. باقی چیخوں پکار کا نہ جواب، نہ رسید، نہ دھیان. اس کا جواب دیا ہاں. اب اس عظیم ماں کا جواب کیا تھا، اذن لا یضیعنا. جب اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا. اللہ بہتر جانے، لیکن جو بات سمجھ آ رہی ہے اس گود میں تربیت کا اثر اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں موجود تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم دیا گیا ہے کر دیجئے، آپ مجھے یقیناً بہت بڑے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے عظیم کردار اس کو ادا کیجیے، اپنی تاریخ کو پہچانیے. امتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ نے آپ کی تاریخ بہت بڑی رکھی. اللہ کرے کہ ہماری عورتوں میں اور ہم مردوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کنبے والی شکل وہ تو نہیں ہو سکتی، اس کی نقل آ جائے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توبتنا. اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفا، اور اے اللہ جو ہمارے فوت شدگان ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما. اور اے اللہ ان کے پسماندگان کو ہدایت عطا فرما، صبر عطا فرما، وہ کرنے کی، وہ سوچنے کی، وہ بولنے کی توفیق عطا فرما جس پہ آپ راضی ہو جائیں، جس سے فوت ہونے والوں کو فائدہ ہو اور زندوں پر آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت پہ رحم فرما. اے اللہ جو عذاب ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ چکا ہے، اے اللہ اس کو دور فرما، اور اے اللہ اس کے آثار کو دور فرما. امت پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما. اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا کچھ. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر عطا فرما، شر سے محفوظ فرما. ہمارے آباء و اجداد، آئزہ و قارب، بزرگ، احباب اور امت کے جو لوگ فوت ہو چکے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اور اے اللہ ہمارے گھروں میں دین 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 جاری فرما. ہمارے کنبوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہماری اولادیں، ہمارے کنبے جب تک زندہ ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور جب مر جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ جن احباب نے جو جو درخواست کی ہے، جو جو فرمائش کی ہے، اے اللہ ہر بھائی اس کی نیک حاجات کو پورا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر گھر کے فوت ہونے والوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں کی خیر فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احباب کا مخصوص حالات کی وجہ سے، کہ کرونا بیماری کی نہیں بلکہ ذاتی مخصوص حالات کی وجہ سے مجھ سے اصرار ہے کہ میں حسب سابق
ایک ایک شخص سے مسافہ معانقہ نہ کروں۔ احباب اس بارے میں جو چاہیں کریں، لیکن یہ بات مجھ سے تاکید سے کہی گئی ہے تاکہ میری صحت کم از کم متاثر ہو۔ تو تمام احباب کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے اور اس عید کو ہم سب کی طرف سے اپنی فضل و کرم سے قبول کرے۔